بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت قرآن کی سردار آیت ہے جو روزانہ نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے گا۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اولیاء کے اقوال کے مطابق قرآن پاک کی ایک ایسی سردار آیت کو روزانہ نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے کا ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی یہ آیت روزانہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھے بٹھائے مالدار کر دیتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے لوگوں کو سرداری مل جاتی ہے، لوگوں کو بادشاہت مل جاتی ہے، ان کو حکومتیں مل جاتی ہیں۔ جو لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں وہ بھی اچانک مالدار ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقدر ایسا بدلتا ہے، ایسی قسمت کھلتی ہے کہ ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہ عمل آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 کام آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے کہیں بیٹھے بٹھائے کر لینے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ 3 کام کریں گے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا مقدر سنورتا چلا جائے گا۔ ہر رشتہ دار آپ پر رشک کرے گا، ہر دوست آپ پر فخر کرے گا، جو لوگ مخالف ہیں وہ بھی آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ اس کامیابی کا راز کیا ہے۔ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن کی سردار آیت ہے جو بندے کو سردار بنا دیتی ہے، اس کو مالدار بنا دیتی ہے۔ جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جن کے پاس کرنے کو کوئی کاروبار نہیں، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، جو بے گھر ہیں، بے اولاد ہیں، مالی اعتبار سے بالکل کمزور ہو چکے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ صرف 21 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ طاقتور عمل کرنا ہے۔ اس کو جس ترتیب جس تعداد میں بتاؤں گا آپ نے ایک ایک بات کو سننا اور سمجھنا ہے اور اتنی ہی تعداد میں کرنا ہے۔ جو لوگ بات کو سمجھ کر عمل کو سمجھ کر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی میں رہتے ہیں، اور جو لوگ سن سمجھ کر عمل کو کرتے ہیں وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسے ایسے چھوٹے راز پوشیدہ ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کے بغیر اعمال کر لیے جائیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اس سردار آیت کے بارے میں جاننے کے لیے اور وظیفے کی تعداد اور ترتیب کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہ نماز تو ویسے ہی بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بھاری ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ بھاری نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ 5 نمازوں کی اہمیت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز جو بندہ پڑھتا ہے اس کے درمیان والے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہمیشہ میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ جب کوئی عمل کیا جائے تو ہمیشہ نماز کے بعد کیا جائے، اور نماز کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں ہمیشہ ان کے اندر تاثیر اور طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ سخت گرمی جہنم کے جوش سے دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی، میرے بعض جزا بعض کھا لیتے ہیں۔ اس سے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہوئی، ایک جھاڑے میں ایک گرمی میں۔ تو اسی طرح دوستو،
حضرت صوبان بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور راتوں میں قیام کرتے، یہاں تک کہ ان کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ نماز وہ ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پابندی سے ادا کرتے تھے، یعنی کہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ پہلے نبی جو تھے وہ بھی ادا کرتے رہے۔ ان نمازوں کے اوقات میں ناظرین اگر اس عمل کو، اس سردار آیت کو پڑھ لیا، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں، اس کے لیے دن مقرر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں بعض دنوں کو بعض دنوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض وقت کو بعض وقت پر بھی فضیلت ہے، بعض گھڑیوں کو بعض گھڑیوں کے اوپر فضیلت ہے۔ جیسے فجر کے بعد کا وقت اس کو فضیلت ہے، عصر کے بعد کا، ظہر کی نماز کا جو وقت ہے اس کو بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ انبیاء کرام ان کو پابندی کے ساتھ اس وقت میں اپنی عبادات کرتے تھے، وہ نوافل پڑھتے تھے۔ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نوافل پڑھنا امت محمدیہ کے لیے فرض بنا دیے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں مانگی ہوئی دعا اس آیت کو پڑھنے کے بعد رد نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف اور صرف 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، آپ کی 5 انگلیاں ہیں، اس نسبت سے یہ 5 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ یہ 5 انگلیوں کے ذریعے اگر آپ کی 500 حاجتیں بھی ہوں تو فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی ایک حاجت تو یہ ہے کہ آپ مالدار بن جائیں، دوسری حاجت اگر کسی کی ہے بے اولاد ہے تو اللہ اولاد کے انتظام، یعنی کہ اولاد کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے۔ اچھے اسباب سے مراد جو اس کو بیماری ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اسے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح اس سے تمام بیماریوں کا بھی حل موجود ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اس عمل کو سمجھنے کی ترتیب جو ہے اس کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو دوسرے اعمال خیر، یعنی کہ خیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرمائے گا۔ اگر وہ پہلے ہی نماز کے امتحان میں ہی فیل ہو گیا تو پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے دوستو نماز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس کے بعد آپ جب اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا فوری خاتمہ ہوگا۔ تو درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 5 مرتبہ۔ یہ آپ نماز والا درود پاک پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، جو آپ کو صحیح درود پاک یاد ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، جو بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، آج آپ کے 50 درجات بلند ہوں گے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2-3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے ہوں گے۔ ان میں درود پاک کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم سورت اور پھر قرآن پاک کی سردار آیت پڑھنی ہوگی۔ اب یہ سورت مبارکہ کون سی ہے؟ یہ سورت مبارکہ وہ ہے کہ جو اکثر رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے، بند کاروبار کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جس کے ذریعے رزق اتنا آتا ہے کہ بندے کی نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں، آپ کی نسلیں کبھی کسی کی محتاج نہ ہوں، تو پھر ناظرین اس سورت مبارکہ کا ورد کریں۔ کہا جاتا ہے کہ آندھی طوفان کی طرح بھی اگر بندے کے اوپر غم اور مصیبتیں آ رہی ہوں، اس کے پڑھنے سے وہ آندھی اور طوفان جیسی مصیبتیں بھی رک جاتی ہیں۔ پہاڑوں جیسے مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں جو آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا قرضہ اترنا مشکل ہو چکا ہے، نجات نہیں مل رہی، اس کے پڑھنے سے فوری طور پر قرضوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور نجات مل جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ گھر سے بے برکتی اور نحوست کا فوری طور پر خاتمہ ہو، تو جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں، گھر میں ایک فرد بھی یہ عمل کر لے تو تمام گھر والوں کے مقدر اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے، سب کی قسمت کھل جاتی ہے۔ اس عمل کی بدولت سب لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ادھر وہ عمل پڑھتے ہیں، ادھر ان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر وقت خطائیں کرتا ہے۔ ان خطاؤں کی وجہ سے کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی غم اس کو جکڑ لیتا ہے، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی دکھ بیماری، یہ تمام مسائل درپیش آ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد کے برابر، اسی طریقے سے کرنا، یہ تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورت مبارکہ کے بعد وہ آیت بھی بتاؤں گا جو آپ نے پڑھنی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ پہلے درود پاک کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ایک مرتبہ تلاوت کر دی ہے، کیونکہ قریش کی الفت کی وجہ سے، ان کے گرمی کے موسم اور سردی کے موسم کے سفر سے الفت کی وجہ سے اس سورت مبارکہ کا مطلب اور مفہوم ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ سورت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھوک کی حالت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، یعنی جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور خوف سے ان کو محفوظ رکھا، ہر قسم کے خوف سے آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اور رزق اتنا ملے گا کہ آپ کی ہمیشہ کے لیے بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جزیرہ عرب میں قبائل عرب کے درمیان چوری ڈکیتی، قتل و غارت گیری، آپس میں لڑائی وغیرہ عام باتیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے انہیں ہمہ وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں دشمن ان پر حملہ نہ کر دیں اور ان کا سامان نہ لوٹ لیں، لیکن کبھی قریش کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ عرب کے سارے قبائل باشندے قریش کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، کیونکہ قریش بیت اللہ شریف کے خادم، اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والوں کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا، لہٰذا وہ قریش کے قافلوں کو بالکل نہیں چھیڑتے تھے۔ سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف چین سکون کے ساتھ، ڈر اور خوف کے بغیر سفر کرتے تھے۔ وہاں اہل مکہ کے لیے اناج، غلہ اور تمام ضروریات لے کر واپس آتے تھے۔ تو یہ سورت قریش کو سلامتی، خوشحالی، معاشی ترقی حاصل کرنے کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اس کا یہ راز تھا کہ انہیں بیت اللہ شریف کی خدمت کا شرف
حاصل تھا۔ تو اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ صورت مبارکہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک تو دشمنوں سے حفاظت، دوسرے نمبر پر رزق اس قدر کہ کبھی رزق میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے دوستو واضح رہے، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنو کنانہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح شجرہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کا ذکر فرمایا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کا، یعنی کہ جس سے نسل چلی ہے وہاں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ اس شخص کو حلال رزق عطا کرتے ہیں، بھوک اور فاقے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو خوب برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ آج یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کرتا ہے، مطلب کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ مالدار بن جاتا ہے۔ اب اس صورت مبارکہ کو آپ نے جو تعداد ہے وہ اس کو ذرا سمجھ لیں بڑی توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جائیں اور غم آپ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے بات نہیں کرنی، عمل خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، اور اسی طرح عمل جب تک مکمل نہ ہو جائے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ ایک دن کا یہ عمل آپ کی کئی سالوں کی زندگی بدل کے رکھ دے گا، آپ کے حالات بدل کے رکھ دے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ہر مشکل کی مہم کے لیے یہ سب سے بہترین صورت مبارکہ اور قرآن پاک کی سردار آیت پڑھنی ہے، کیونکہ کاروبار میں ترقی کے لیے جس کو روز بروز کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو اس نیت سے پڑھے کہ کاروبار کھل جائے، فوری کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ تو یہ ایسا مبارک عمل ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ آزمایا ہے۔ یقین جانے کہتے ہیں آندھی کا، طوفان کا، بارش کا ڈر ہو تو اس عمل کو باوضو پڑھ لیا جائے 11 مرتبہ، تو یہ تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے اس عمل کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اگر اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا جائے اللہ تعالیٰ فوراً طوفان، آندھی، پریشانیوں، غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کے اوپر اس عمل کو 1 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کھانے کے اندر اگرچہ زہر بھی ہو تو بندے کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے۔ دشمن جس طرح کا بھی ہو، چاہے جیسا بھی ہو، جسمانی ہے، روحانی ہے، کسی بھی قسم کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ عاجز رہے گا، کبھی آپ کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا، کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہا تو میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بدنصیبی ہے۔ تو اس لیے جو قسمت والے ہوں گے، جو مقدر والے ہوں گے، وہ نماز کے بعد قرآن کی یہ سردار آیت والا عمل کریں گے۔ ابھی آپ نے اس صورت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کا سوال کرنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے اس سردار آیت کی طرف آنا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو پڑھا، بڑے بڑے اللہ والوں نے پڑھا، جس کی تعریف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ فرمائی ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی عطا کے خزانے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش برساتا ہے۔ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ غنی بننے کا، معزز اور مکرم بننے کا، ضرورت کے مطابق رزق حاصل کرنے کا، شادی کے تمام مسائل حل کرنے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا مسخر ہوتی ہے، دنیا اس بندے کی طرف راغب ہوتی ہے، دنیا اس کی طرف چل کر آتی ہے۔ اس کو دنیا کی طرف جانے کی، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مال و دولت خود اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رزق تمہارے پیچھے ہوگا،
یہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اسی طرح گھر میں امن، سکون، راحت، یہ ساری چیزیں میسر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس کے ذریعے حکمتیں، رحمتیں، انوار و تجلیات، انوار اور اسرار کی یہ کنجی ہے، یعنی اس سے نہ ختم ہونے والا رزق ملتا ہے اور ہمیشہ بلند رہنے والی عزتیں ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کچھ دیر تو عمل سے فائدہ ہوتا ہے لیکن بعد میں نہیں ہوتا، تو یہ ایسا ہے جس سے ہمیشہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے یا کریمو، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، اے کرم کرنے والے۔ اللہ والوں نے اس کے اور بھی مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اللہ کے کرم کا سوال کرنا ہے، اس کی رحمت، اس کا فضل مانگنا ہے، اور اس کا فضل جس کے اوپر ہو جاتا ہے وہ بندہ دین اور دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کے سارے مسائل فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے غم سے نجات کے لیے اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو۔ اس کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھ کر یہ عمل مکمل کر کے آپ نے اس کو پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور اس پانی کو استعمال بھی کرنا ہے۔ یہ اسم مبارک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہر وقت اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ نیک اخلاق، نیک مزاج بن جائیں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو ناظرین محترم، اب اس سردار آیت کی بات کر لیتے ہیں جس کا آپ کو بھی شدت سے انتظار ہے، اور میں بھی اپنا وقت بچاؤں اور ہم سب اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آج اس کی برکتیں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ تو جب بھی زندگی میں ضرورت پڑی، کوئی بھی مصیبت آئی، کوئی بھی پریشانی آئی، تو میں بھی اس کو پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیتا ہے، وہ اپنی رحمت برسا دیتا ہے۔ تو یہ دل کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے کتنا مستفید ہوتے ہیں، اس سے کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور کس قدر خوش دلی کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی یہ سردار آیت ہے، اس کی تلاوت سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، گھر میں کاروبار میں برکت آتی ہے، تمام چیزیں جو انسان چاہتا ہے فوری طور پر اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے۔ اس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 دنیا کی اور 1000 آخرت کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ ان پریشانیوں میں، دنیا کی پریشانی میں فکر، غربت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں میں عذاب قبر ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرماتا ہے۔ اس سردار آیت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کو فرض نماز کے بعد پڑھا اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی یہ سردار آیت، جسے سید القرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا بلند ترین نقطہ بھی ہے، تو آپ نے سردار آیت یعنی آیت الکرسی کی تلاوت کر لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس سردار آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا 40 سال کی عبادت کا ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ جو گھر سے باہر نکلتے وقت پڑھتا ہے وہ جب تک واپس نہیں لوٹتا یہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جو بھی انسان کے مقاصد ہوتے ہیں اس میں اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ اس سردار آیت کی تلاوت کرنے کے بعد
اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں دعا کرنی ہے۔ وظیفے کی ترتیب ایک مرتبہ پھر سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، اور جب آپ نماز ادا کر لیں، مرد حضرات مسجد میں وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہو کر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے 21 مرتبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا نام یا کریم، اس کا ورد کرنا ہے پورے 100 مرتبہ، اور پھر آخر میں 21 مرتبہ آیت الکرسی جو قرآن کی سردار آیت ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جو یہ عمل کر لیتا ہے وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے اور اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔